وضو کے متعلق، غسل کے متعلق، تیمم کے متعلق، اور اس میں 2-3 سوال بھی ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اچھا، جو سب سے پہلا ٹاپک ہے نا وہ وضو، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے کہ جو وضو ہے اس کی یہ کیوں اسلام میں جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے، اور اس کی جو ہے نا اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اور ہمیں اس سے کیا کچھ مل سکتا ہے، اور اس کے کتنے فرائض ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کیونکہ ایمان لانے سے جو بندہ ہے خود کو روحانی غلاظتوں سے بچا لیتا ہے، لیکن جب وہ وضو اور غسل کرتا ہے تو وہ خود کو ظاہری گندگیوں سے بھی ہے، کیونکہ جب آدمی پاک رہتا ہے تو اس کے دل میں برے خیالات بھی نہیں آتے۔ یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جب آپ باوضو ہوں گے نا تو آپ کو اچھے اچھے خیالات آئیں گے۔ جیسے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کچھ لوگوں کو تو پرابلم ہوتی ہے کہ وہ بیچارے وضو رکھ ہی نہیں سکتے، ان کی اس طرح کے اندر پرابلم ہوتی ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ایک بار وضو کر لیں، اگر پھر اس کے بعد ٹوٹتا ہے تو پھر ان کے لیے بڑی جو ہے نا اسلام نے گنجائش بھی رکھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ظاہری صفائی روحانی پاکیزگی کی علامت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، جو صفائی ہے، یہ ستھرائی ہے، یہ ایمان کا نصف ہے، یعنی صفائی نصف ایمان ہے۔ اور اللہ پاک نے کیا فرمایا پاک صاف رہنے والوں کے لیے؟ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہ سورۃ توبہ میں بھی ہے اور سورۃ البقرہ میں بھی ہے یہ آیت۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں کے ساتھ، اور پاک صاف رہنے والوں کے ساتھ اللہ پاک محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں روحانی پاکیزگی کے اصول کے لیے جسمانی صفائی کی طرف خوب توجہ دینی چاہیے۔ اس سے ایک تو ہمارے خیالات پاکیزہ رہیں گے، دوسرا جو ہے رحمت الہی کے حصوں کا باعث بھی بنے گا۔ سبحان اللہ، یعنی ایک تو ہمارا جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر بستی رہے گی۔ کہتے ہیں نا کہ جب انسان وضو کرتا ہے نا تو ہر وضو کے قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے، اور وہ فرشتہ جب تک وہ انسان باوضو رہتا ہے تو وہ جتنے قطروں کے ساتھ فرشتے بنتے ہیں، پھر وہ فرشتے اتنی دیر تک اس بندے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، استغفار کی کثرت کرتے ہیں جب تک انسان وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس امت کو تو 5 دن میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، ہمارے لیے تو پھر لاٹری نکل آئی کہ 5 ٹائم اگر وضو کیا ہے، یا کچھ لوگوں کو تو بالکل عادت ہوتی ہے کہ وہ وضو رہتے ہیں، گھنٹے بعد بھی وضو ٹوٹا ہے یا آدھے گھنٹے بعد بھی، تو وہ دوبارہ وضو کر لیتے ہیں، تو وہ فرشتے بنتے گئے نا، تو وہ پھر اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو وضو ہے یہ انسان کو ظاہری و باطنی گناہ اور سستی چھوڑنے پر آمادہ کرتا ہے، اور جب بغیر وضو کے انسان نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر ایک قسم کی غفلت موجود رہتی ہے۔ یہی غفلت اسے دنیاوی خیالات اور پریشانیوں میں لے جاتی ہے۔ اب جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے جا رہا ہے تو اسے جو ہے نا خوب چست ہو کے خشوع وضو کے ساتھ جو ہے نا وہ حاضر ہونا چاہیے۔ کیوں کہتے ہیں کہ خشوع وضو کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے؟ جب انسان منہ کے اوپر پانی ڈال لیتا ہے نا تو وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، نیند ویسے ہی دور ہو جاتی ہے۔ تو آج کل کی جو سائنس ہے اور اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ انسان کے اندر جسم کے زہریلے مواد بدن کے مختلف حصوں میں خارج ہو جاتے ہیں، وہ مواد ہاتھ، پاؤں یا منہ اور سر پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں اور مختلف قسم کے پھوڑے پھنسیوں کی شکل میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے میں بدن کے مختلف حصوں کے ان اعضاء کو دھونے سے وہ زہریلے مادے یا تو دور ہو جاتے ہیں یا جسم کے اندر ہی ان کا جوش پانی سے بجھ جاتا ہے یا پھر بدن سے نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو شخص ظاہری و باطنی نظافت کا پابند ہوا، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں توبہ کرنے والوں کے ساتھ اور پاک صاف رہنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب جو وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، تو وہ جو ہے وہ پاک صاف، اس کا جسم پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن میری امت اس حال میں آئے گی کہ وضو کے اثار سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے
روشن ہوں گے، اس لیے تم میں سے جو کوئی اپنی روشنی بڑھا سکے وہ بڑھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کو وضو کے اعضاء سے پہچان لوں گا، کیونکہ ان کے وہ چیزیں جو وضو کرتے تھے جب، تو وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن، اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ میری امتی آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو وضو میں ہمیشہ انسان رہتا ہے نا، وہ فرشتے اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو اب جو وضو کی ترتیب قرآن مجید میں دی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو یہ وضو کی جو ترتیب ہے، اس میں سب سے پہلے ویسے تو ہم نے ہاتھ دھونے ہوتے ہیں، پھر کلی کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہوتا ہے 3 دفعہ، پھر اس کے بعد ہم نے چہرہ دھونا ہوتا ہے 3 دفعہ، پھر اس کے بعد ہم نے کونیاں دھونی ہوتی ہیں 3 دفعہ، یعنی ہاتھوں سے لے کے کونیوں تک، پھر اس کے بعد جو ہم نے سر کا مسح کرنا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ کر کے تو ہم پھر گردن کا مسح کر کے پاؤں دھو لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی ہماری سنت رسول کے مطابق جو ہمیں جو وضو کی ترتیب بتائی گئی۔ اب قرآن پاک میں کیا ہے کہ سب سے پہلے جب تم وضو کرنے لگو، تو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو پہلے اپنے چہروں کو دھو لو، چہرے کو دھونا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، نمبر 2 پوائنٹ، پھر سر کا مسح کرنا، نمبر 3 پوائنٹ، اور پھر نمبر 4 پوائنٹ ہے جو ہے وہ پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ ٹھیک ہے، یہ 4 پوائنٹ ہمیں بتائے گئے ہمارے اسلام میں، یعنی قرآن مجید میں 4 پوائنٹ ہیں وضو کے۔ چہرے کو دھونا ہے 3 دفعہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا ہے، یعنی پوری بازو دھونی ہے جہاں تک ہماری کونیاں آتی ہیں جو جوڑ جڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ اوپر بھی دھو لیں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جب سے ہم نے سنا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں قیامت والے دن اپنی امت کو جو ہے وہ وضو کے اعضاء سے پہچان دے، تو ہم پورا بازو ہی دھو لیتے تھے۔ سبحان اللہ، کہ ہمارے سارے اعضاء چمکتے ہوئے نظر آئیں۔ سبحان اللہ۔ تو کونی تک دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے نمبر 3، نمبر 4 پوائنٹ ہے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ ٹھیک ہے، اور وضو کی دعائیں جو ہیں وہ 14 ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی میں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ڈالوں گی کہ جب ہم وضو کرتے ہیں، جب ہم کلی کرتے ہیں اللہم انی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنی اچھی تلاوت کرنے کی، قرآن پاک اپنا ذکر کرنے کی احسن طریقے سے جو ہے وہ، اور اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہم کلی کرتے ہیں اس کے بعد ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ و تسود وجوہ، کہ اللہ جب میں جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد چہرہ دھوتے ہیں، اس کے بعد ہم سر کا مسح کرتے ہیں، اس کے بعد ہم پاؤں تک دھوتے ہیں، تو وہ ساری جو ہے ترتیب ایک آ جاتی ہے نا ان دعاؤں کو پڑھنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ میں ابھی غسل کے اور تیمم کے وہ کر لوں، پھر میں دعائیں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں گی۔ یہ 14 دعائیں ہیں، جو یہ اس طرح وضو کرتا ہے نا اس کے لیے تو کیا ہی بات ہے، اتنی اس کی فضیلت آئی ہے نا حدیثوں میں کہ انسان اگر اس کو پڑھے تو پھر ہم کہیں کہ آج ہی ہم جو ہے نا وضو کی دعائیں ہم ان کو یاد کر لیں۔ اچھا، کچھ بندے کہتے ہیں کہ اگر ایک سوال کسی نے پوچھا تھا کہ جو ہے وہ ناخن پالش اگر لگی ہو تو وضو ہو جاتا ہے، تو کسی سسٹر نے یہ سوال پوچھا تھا، ناخن پالش لگی ہونا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حلال نیل پالش جو ہے وہ نیل پالش خرید کے لائے تھے تو ہم نے وہ لگا لی، پھر ہم اس کے بعد ہم نے نماز پڑھ لی۔ نیل پالش حلال ہے یا حرام ہے؟ دونوں طریقوں میں اگر آپ حلال لے کے آئے ہیں یا وہ کیمیکل والی لے کے آئے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ جو چیز ہمارے باڈی کے اوپر کوٹ کرے، جیسے نیل پالش ہے، وہ اگر حلال بھی ہے تو وہ ناخنوں کے اوپر اس کا ایک کوٹ لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو نیچے والی جگہ ہوتی ہے وہ اس تک پانی ناخنوں کے اوپر، جو ناخنوں کا خشک حصہ ہے، کیونکہ وہ اوپر تو پانی گیا ہے، لیکن جو نیل کا خشک حصہ ہے اس کے اوپر پانی نہیں گیا تو وضو نہیں ہوتا، چاہے آپ کی
حلال نیل پالش ہو, کیونکہ اس کے اوپر کوٹ آ گیا ہے. مہندی آپ لگا سکتے ہیں, وہ مہندی جو صرف رنگلی ہو, جو رنگ دے, کیونکہ آج کل جو نانوں کے اوپر مہندیاں لگائی جاتی ہیں وہ بھی رنگیلی ہوتی ہیں, تو وہ لگا کے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ صرف ناخنوں کے اوپر ایک رنگ آتا ہے, اس کا کوٹ نہیں آتا. اگر جس طرح آج کل یہ جو ایمرجنسی مہندی چلی ہوئی ہے یا کوئی اور مہندی ہیں جن کا ناخنوں کے اوپر کوٹ آئے نا جس مہندی کا, اس کے بعد آپ کو وضو کرنا پڑے گا. لیکن جس کا صرف رنگ آئے اور رنگ آپ کو اتار کے صرف آپ کو نیلز اپنے مطلب محسوس ہو کے صرف رنگ ہی ہے, کوئی کوٹ وغیرہ نہیں ہے, تو اس کے ساتھ آپ کا وضو ہو جائے گا. لیکن جس چیز کے اوپر آپ کا کوٹ آ جائے گا نا, پالش کا ہو, حلال ہو, حرام ہو, تو اس کے ساتھ آپ کا وضو نہیں ہوگا, غسل بھی نہیں ہوگا. یعنی کتنی چیزیں ہیں جن کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے, تو پھر اگر غسل بھی کر لیا ہے نہ نہا بھی لیا پورا, پھر بھی ناپاک کے ناپاک ہی رہے ہیں. کیونکہ یہ چیز ہمارے اسلام میں جس چیز کی آسانی ہے, میں تو کہتی ہوں میری بہنوں یہ حسن, آج کل وہ کچھ بہنیں اسلامی مطلب کچھ ہماری بہنیں ہیں سسٹرز, تو وہ شادیوں کے اوپر یا جو آج کا رواج ہو گیا یہ نقلی نیلز لگانے کا. ویسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ حدیث مبارکہ پڑھیں تو ناخن ہمیں جتنے سنت کے مطابق رکھنے چاہیے اتنے ہی رکھیں. کوئی نہیں یہ نقلی ناخن لگا کے کون سامنے ہو رہے ہیں وہ لگنا شروع ہو جانا ہے. یہ نقلی چیزیں جو ہے نا یہ نقلی ہی ہیں. جو اصل حسن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے نا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا. ہمارے رب کو بہتر پتہ ہے کہ انسان کی خوبصورتی کس چیز میں ہے. تو یہ ایسے ہی اتنے بڑے ناخن لگا کے تو نہ یہ پھر وہ کام بھی اس سے صحیح نہیں ایسے طریقے سے ہوتا. تو بہنوں نے مائنڈ نہیں کرنا, کیونکہ میں نے الحمدللہ خود کبھی یہ نقلی ناخن میں نہیں لگاتی اور نہ ہی میں نے کبھی نیل پالش لگائی ہے. جب سے پڑھا مدرسوں میں پڑھتی رہی ہوں شروع سے, پھر یونیورسٹی چلے گئے, وہ بھی اسلامی منہاج القرآن یونیورسٹی, وہاں پہ بھی ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں تھی, اپنے استادوں کی تربیت میں رہے الحمدللہ. یہاں پہ شادی کے بعد بھی میں نے کبھی یہ نقلی نیل نہیں لگائے اور نہ ہی نیل پالش لگائی ہے. تو اسی وجہ سے جو چیز آپ خود اس پہ عمل کریں تو دوسروں کو ضرور شیئر کریں. اگر آپ لگاتی ہیں نا اس میں حرج نہیں ہے, لیکن یہ اسلام میں ہے کہ جو بڑے ناخن ہوتے ہیں نا ان کے اندر شیطان رہتا ہے, تو ایسے شیطان کو اپنے ناخنوں کے اندر جگہ دینے کی کیا ضرورت ہے بلا وجہ. اس سے تو جتنا ہم پناہ مانگے, اس نے تو ہماری زندگیاں برباد کر, جتنا دور رہیں گے نا شیطان سے اتنی انسان جو ہے نا کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ پاک نے کیا کہا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے کیا کہو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.